لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم سورہ نور آیت 56۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ مہدی معہود حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اپنی تصنیف لطیف رسالہ الوصیت میں قدرت ثانیہ کے ظہور سے متعلق جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قدرت ثانیہ کا آنا قدیم سنت اللہ کے مطابق ہے، جس کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حجت زمین پر پوری ہو اور جو راست بازی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر زمین پر پھیلانا چاہتے ہیں وہ مقصد حاصل ہو جائے۔ اس کا نزول ایک خدائی معجزہ کے طور پر ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مستحکم کرنے کے لیے اور مومنین کے قدم جمانے کے لیے ظاہر ہوتی ہے اور خوف کی حالت کو امن میں بدل دیتی ہے۔ چونکہ اس کا آنا اللہ تعالیٰ کی قدیم سنت کے مطابق ہے، اس لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سنت کو ترک کر دے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے دوسری قدرت کا دیکھنا ضروری بھی اور ان کے لیے دوسری قدرت کا آنا بہتر بھی ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے اور اس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ آپ نے مزید فرمایا کہ یہ دوسری قدرت آسمان سے ظاہر ہوگی اور آیت استخلاف کے مطابق ہوگی اور میرے جانے کے بعد آئے گی۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ میرے جانے کے فوری بعد قدرت ثانیہ نہیں آ جائے گی، بلکہ اس کے ظہور کے لیے آپ سب کو مل کر دعائیں کرنا ہوگی۔ چنانچہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اپنی تصنیف لطیف رسالہ الوصیت میں فرماتے ہیں، سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو۔ چونکہ دوسری قدرت کا نزول آپ علیہ السلام کے وصال کے فوری بعد نہیں ہونا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنے فوری بعد ایک نظام قائم کرنے کا بھی تذکرہ فرمایا جو اس وقت تک جماعت کو متحد اور فعال رکھے گا جب تک دوسری قدرت کا آسمان سے ظہور نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ فرمایا، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے انتخاب رائے پر ہوگا، پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا۔ اس کے بعد حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے مطابق آسمان سے آنے والی قدرت ثانیہ کا مظہر یہی شخص ہوگا جو روح القدس پا کر کھڑا ہوگا۔ اسی صفحہ پر مزید تفصیل سے آپ نے بتا دیا کہ قدرت ثانیہ کے مظہر کو کیسے پہچانا جائے گا، یعنی وہ ایک معمولی انسان ہوگا جس پر طرح طرح کے اعتراض کیے جائیں گے۔ چنانچہ فرمایا، خدا نے مجھے خبر دی ہے میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا،
اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت پر ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے، یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے۔ اپنی جماعت کو یہ امر سمجھانے کے لیے کہ دوسری قدرت کی آمد قدیم سنت اللہ کے مطابق ہوگی، حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے مذہبی تاریخ سے 3 مثالیں بھی تحریر فرمائی ہیں۔ پہلی مثال تو اسلامی تاریخ کے اس اندوناک واقعہ سے متعلق ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اچانک وصال کی وجہ سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دیوانے سے ہو گئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت استخلاف میں دیے گئے الہی وعدہ کے مطابق کھڑا فرما کر قدرت ثانیہ کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اچانک وفات پر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو الہام سے کھڑا کر کے قدرت ثانیہ کا اظہار فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب کے واقعہ کے بعد بھی نئے سرے سے دین کو مستحکم کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کی لعنتی موت سے بچا کر ان کو کسی اور ملک میں جانے کی توفیق عطا بخشی جہاں وہ اسرائیل کی بھیڑوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ جیسا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی، اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیمار غم کے دیوانہ کی طرح ہو گئے۔ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا، اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا، اور اس وعدہ کو پورا کیا جو فرمایا تھا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر اور کنعان کی راہ میں پہلے اس سے جو بنی اسرائیل کو وعدہ کے موافق منزل مقصود تک پہنچا دیں فوت ہو گئے، اور بنی اسرائیل میں ان کے مرنے سے ایک بڑا ماتم برپا ہوا، جیسا کہ توریت میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اس بے وقت موت کے صدمہ سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناگہانی جدائی سے 40 دن تک روتے رہے۔ ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، اور صلیب کے واقعہ کے وقت تمام حواری تتر بتر ہو گئے، اور ایک ان میں سے مرتد بھی ہو گئے۔ اپنی جماعت کو یہ امر سمجھانے کے لیے کہ دوسری قدرت کی آمد قدیم سنت اللہ کے مطابق ہوگی، حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے مذہبی تاریخ سے یہ جو 3 مثالیں تحریر فرمائی ہیں، ان کی تفصیل اگلے خطبہ میں بیان کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ